وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، اور تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم باوقار طریقے سے ٹکی رہو اپنے گھروں میں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اسلام سے پہلے جو دور جاہلیت تھا اس دور کی طرح بے پردہ ہو کر بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلا کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور تم نماز کو قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سورۃ الاحزاب کا یہ چوتھا رکوع چل رہا ہے، اور یہ سارا رکوع جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین مادران ملت کے متعلق ہی یہ سارا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اس رکوع میں کچھ باتوں سے منع کیا ہے اور کچھ باتوں کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اب یہ جو دو درس پیچھے بھی گزرے ہیں اسی موضوع پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات اور جو تعلیمات ازواج مطہرات کو دی ہیں، ان میں سے ایک بات اور ایک تعلیم یہ ہے کہ تم کوئی ایسی واضح نافرمانی کا ارتکاب نہ کرنا۔ اگر تم نے کسی واضح نافرمانی کا ارتکاب کیا تو پھر یاد رکھنا ہمارا اصول ہے کہ ہم جتنا کسی کا مقام زیادہ ہو، اگر وہ غلطی کرے تو ہم اس کو سزا بھی زیادہ دیا کرتے ہیں۔ دوسری ہدایت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرتی رہنا اور نیک عمل کرتی رہنا، نیک عمل کو اپنا
زندگی کا وتیرہ بنائے رکھنا۔ فرمایا ہمارا یہ بھی اصول ہے کہ ہم جو بڑے بڑے مقرب اور برگزیدہ افراد ہوتے ہیں، ہم ان کو نیکی کا بدلہ بھی دوسروں سے زیادہ دیا کرتے ہیں۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اے نبی کی بیویوں، تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اگر تقوی اختیار کرو گی تو پھر یہ بلند مقام اور مرتبہ تمہیں حاصل ہوگا۔ چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں یہ بیان فرمائی، فرمایا کہ جس طرح عورت کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جاذبیت رکھی ہے، تو اسی طرح عورت کی آواز کے اندر بھی ایک طرح کی جاذبیت ہوتی ہے اور اس میں کشش ہوتی ہے۔ تو فرمایا اگر کسی غیر مرد سے کوئی بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو تم نے بڑے ہی میٹھے اور بڑے ملائم لہجے میں بات نہیں کرنی، بڑا جچا تلا اور بڑا مضبوط انداز ہونا چاہیے غیر مردوں سے بات کرتے ہوئے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے 5ویں ہدایت یہ جاری فرمائی کہ تم نے بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں جانا، بلا ضرورت، بغیر کسی وجہ کے ایسے ہی گھر سے باہر گھومتے رہنا، پھرتے رہنا، یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ اپنے گھروں میں باوقار طریقے سے ٹھہرو۔ ہاں اگر کبھی حج عمرے پہ جانا پڑے یا کوئی رشتہ داروں میں کوئی ضروری معاملہ ہو تو ٹھیک ہے، وہ ایک ضرورت ہے۔ تو بھائیو یہ 5 جو ہدایات ہیں یہ پیچھے گزر چکی ہیں، بیان ہو چکی ہیں۔ تو آج کے درس کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اللہ نے جو 6ٹی ہدایت جاری فرمائی وہ یہ ہے کہ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور تم یعنی اپنے آپ کو بے پردہ کر کے، بے حجاب کر کے، بناؤ سنگار کر کے تم جاہلیت اولا کا انداز اپنا کر تم گھر سے باہر نہ نکلا کرو۔ یہ جو لفظ ہے نا تبرج، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عورت کا کسی غیر مرد کے سامنے، کسی اجنبی مرد کے سامنے اپنی اس زینت کو ظاہر کرنا کہ جس زینت کو چھپانا اس پر واجب تھا۔ اگر وہ اس زینت کو اجنبی مردوں اور غیر مردوں اور غیر محرموں کے سامنے وہ اگر ظاہر کر رہی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ تبرج ہے۔
بناؤ سنگار کر کے اور اس طرح بے پردہ ہو کر تم باہر نہ نکلا کرو جس طرح دور جاہلیت کے اندر عورتیں نکلا کرتی تھیں۔ یہ جو لفظ ہے نا جاہلیت، یہ قرآن کے اندر اسلام کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، یعنی دور اسلام، دور جاہلیت۔ دور جاہلیت اس دور کو کہا جائے گا یا کہا جاتا ہے جب ابھی اسلام ظاہر نہیں ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے کا جو عرب کا معاشرہ تھا، جو عرب کا طرز زندگی تھا، اس سارے معاشرے کو، اس طرز زندگی کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ لہذا وہ طرز زندگی جو اسلامی تہذیب کے خلاف ہے، اسلامی ثقافت کے خلاف ہے، اسلامی معاشرت کے خلاف ہے، اسلامی سیاست کے خلاف ہے اور اسلامی ذہنیت کے خلاف ہے، اسلام کی روح کے خلاف ہے، وہ سارا طرز زندگی وہ دور جاہلیت ہے۔ اور یہ جاہلیت سے مراد وہ یعنی جاہلیت والا اسلام سے پہلے کا وہ تاریک دور ہے کہ جب عورتیں وہ بے پردہ باہر نکلتی تھیں، بناؤ سنگار کیا ہوا ہے اور کوئی محرم غیر محرم کی تمیز نہیں تھی۔ تو اس دور کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ تو میرے بھائیوں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام خواتین کو اس بات کا پابند بنانا چاہتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ بے پردہ ہو کر اور بے حجاب ہو کر اور بناؤ سنگار کر کے وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا کریں۔ اگر انہوں نے ضرورت کے تحت جانا بھی ہے تو اس کے باوجود اپنا جسم ڈھانپ کر، اپنا جسم وہ کسی برقعے میں یا بڑی چادر میں چھپا کر اور اپنے آپ کو مکمل پردے میں لا کر پھر وہ باہر نکلا۔ یہ اسلام کا منشا ہے اور یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ چنانچہ اب آپ ذرا 2-3 احادیث وہ ذرا آپ پہلے سماعت فرمائیں اس آیت کا معنی سمجھنے کے لیے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں اور یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جو بعد میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے اور جن کو اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگ کر لیا تھا اور جن کا شیطان پر اتنا دبدبہ تھا کہ جس گلی اور راستے میں سے جناب عمر تشریف لا رہے ہوتے تھے شیطان وہ گلی ہی چھوڑ کر بھاگ جایا کرتا تھا۔ اتنا رعب تھا جناب عمر رضی اللہ عنہ کا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں اور کچھ آپ کے پاس
برے لوگ بھی آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آپ سے آتے ہیں، ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ کے پاس جب لوگ آتے ہیں اور پھر گھروں کے اندر آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں انہوں نے پردہ نہیں کیا ہوتا اور وہ ہر آنے جانے والے شخص کے سامنے آ جاتی ہیں، اللہ کے رسول یہ اچھی بات نہیں ہے، میری خواہش ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دے دیں۔ یہ رائے، یہ مشورہ، یہ تجویز کون پیش کر رہے ہیں؟ ہاں جی، عمر رضی اللہ عنہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی حکم، کوئی آرڈر، کوئی آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار نہیں رکھتے تھے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نازل نہ ہو جاتی، اللہ کی طرف سے وہ آرڈر جاری نہ ہو جاتا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، رائے دی، تجویز پیش کی۔ تو سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ ان کی رائے دینے کے بعد قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب اور 53 نمبر آیت اللہ نے نازل فرما دی، اور اس آیت کا ایک حصہ یہ ہے فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ آج کے بعد یہ پابندی لگائی جا رہی ہے کہ تم نے اگر ازواج مطہرات سے کوئی چیز لینی ہو، دینی ہو، پکڑنی ہو، پکڑانی ہو، کسی چیز کا سوال کرنا ہو، تو تم نے ایسے بے دھڑک ان کے گھروں میں داخل نہیں ہو جانا، بلکہ دروازوں کے آگے جو پردہ لٹکا ہوا ہے اس پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کو آواز دے کر چیز پکڑو۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں ادھر جناب عمر رضی اللہ عنہ نے رائے دی، مشورہ دیا، اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی رائے اور ان کے مشورے پر قرآن میں آیت نازل فرما دی، اور قرآن مجید کے اندر 18 وہ مقامات ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ مشورہ دیتے تھے اور اللہ ان کی رائے پر قرآن نازل فرما دیتا تھا۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے کی دلیل ہے۔ تو ایک حدیث مبارکہ یہ کہ مردوں کا غیر عورتوں کے سامنے جانا اور عورتوں کا غیر مردوں کے سامنے بغیر کسی پردے اور حجاب کے آنا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد منع کر دی۔ دوسری حدیث مبارکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی اور وہ آیت سورۃ الاحزاب کی ہی آیت ہے، لیکن آیت کا نمبر 59 ہے، 59، اور اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہ آپ اپنی بیویوں کو بھی فرما دیں اور اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیں اور مومنوں کی باقی عورتوں کو بھی یہ حکم جاری فرما دیں، کیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اگر انہوں نے ضرورت کے تحت باہر جانا ہو تو کوئی بڑی چادر لے کر اس کو اپنے سر کے اوپر سے اوڑھ کر اور پوری طرح اپنا جسم، اپنا بدن چھپا کر پھر وہ باہر نکلا کریں۔
ایسے ہی بے پردہ بے حجاب وہ باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی اجنبی مرد کے سامنے عورت بغیر پردے کے جائے، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اس آیت کے اندر، سورۃ الاحزاب نمبر آیت، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ بڑی بڑی چادریں لے کر، فرمایا اپنے جسموں کو ڈھانپ کر، اپنے جسم چھپا کر پھر وہ باہر نکلا کرے۔ اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالی رحم فرمائے انصار کی عورتوں پر کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا سورۃ الاحزاب کی، یہ 59 نمبر آیت، جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرمایا ان کے پاس اب فوری طور پر یہ آیت سن کر مردوں نے جا کر اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی عورتوں کو یہ آیت سنائی کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے۔ تو اب عورتوں کے پاس فوری طور پر تو پردے کے لیے بڑی بڑی چادریں نہیں تھی، تو انہوں نے اپنے گھروں میں جو تہ بند تھے انہوں نے ان تہ بندوں کو ہی اپنے اوپر چادروں کے طور پر اوڑھ لیا۔ فرمایا اپنے تہ بند جو تھے ان کو ہی چادروں کے طور پر اوڑھ لیا، اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتی تو ان کے سروں پہ وہ چادریں کالے رنگ کی اس طرح انہوں نے لپیٹی ہوتی، اوڑھی ہوتی، فرمایا ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان کے سروں کے اوپر کالے کوے بیٹھے ہوئے۔ یعنی ادھر حکم نازل ہوا اور فوری طور پر انصار کی عورتوں نے اس پر امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ یہ یعنی حکم پر عمل جو ہے صرف انصار کی عورتیں نہیں، آگے فرماتی ہیں وَيَرْحَمَ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ، فرمایا اللہ مہاجر عورتوں پر بھی رحم فرمائے کہ جب انہوں نے اس حکم کو سنا تو انہوں نے بھی فوری طور پر اپنے تہ بند ہی اپنے لیے چادریں بنا لی اور ان کو اوڑھ کر وہ باہر نکلا کرتی تھیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا حکم نازل ہوا کہ تم نے بغیر پردے کے اب باہر نہیں نکلنا، اور اس طرح کھلا چہرہ اور اپنا یعنی کھلا ننگا سر لے کر، کھلا چہرہ لے کر غیر مردوں کے سامنے، اجنبی مردوں کے سامنے تم نے نہیں جانا۔ اگر جانا ہے تو چادر اوڑھی ہوئی ہو، برقع پہنا ہوا ہو، تو فرمایا پھر تم نے باہر جانا ہے۔ تو انصار کی عورتوں نے بھی اس پر عمل کیا، عورتوں نے بھی اس پر عمل کیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ عورت کا بغیر پردے کے بازار میں جانا، کسی اور پبلک پلیس پہ جانا، یہ بالکل جائز نہیں۔ اگر جانا پڑے تو پورا پردہ کر کے اور جسم چھپا کر وہ باہر نکلے۔ یہ 2 حدیثیں ہو گئیں۔ تیسری ایک حدیث وہ بھی صحیح بخاری میں ہے اور اس کی راویہ ہیں سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد، ہمارے ہادی و رہنما، ہمارے پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے امام اور ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل، بہتر اور برتر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں حکم ملا کرتا تھا کہ تم نے ہر عید کی نماز پر، وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، تو عورتیں جو ہیں وہ پورے پردے وہ اپنے اوپر اوڑھ کر، چادریں اوڑھ کر
فرمایا پوری طرح اپنے جسموں کو چھپا کر وہ عیدگاہ میں آیا کریں اور عید کی نماز میں شامل ہوا کریں، یہاں تک کہ وہ عورتیں بھی آیا کریں جنہوں نے عارضی طور پر نماز نہیں بھی پڑھنی ہوتی، فرمایا وہ بھی آیا کریں، البتہ جب نماز کھڑی ہو تو وہ ایک سائیڈ پر ہو جائیں۔ فرمایا اس کے بعد جب وہ دعا کا موقع آئے گا تو دعا کے اندر تو وہ شامل ہو جائیں نا، وہ عورتیں جنہوں نے نماز نہیں بھی پڑھنی۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے یہ آپ کا حکم عالی شان میں نے سنا کہ عورتیں اپنے جسموں کو چادروں کے ساتھ چھپا کر اور پوری طرح پردہ کر کے وہ عیدگاہ میں آیا کریں، تو میں نے سوال کر میں نے کہا اللہ کے رسول، اگر کسی عورت کے پاس پردہ کرنے کے لیے، جسم چھپانے کے لیے چادر نہ ہو وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو تو اس کی کوئی بہن، اس کی کوئی اسلامی بہن جو ہے وہ اس کے لیے چادر کا انتظام کرے اور وہ اس کو چادر مہیا کرے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو اگر چادر نہ ہو تو وہ ویسے ہی آ جائے۔ اس کا معنی یہ تینوں احادیث میں نے جو آپ کو سنائی ہیں، سیدنا انس والی حدیث، سیدہ عائشہ والی حدیث اور سیدہ ام عطیہ والی حدیث، ان تینوں احادیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ عورت کا کسی اجنبی مرد کے سامنے، کسی غیر محرم کے سامنے بغیر پردے کے جانا اور جسم چھپا کر نہ جانا اسلام کے اندر منع ہے اور یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے۔ وہ عورت گناہگار ہے، اللہ کے ہاں نافرمان ہے جو عورت بغیر پردے کے وہ اجنبی مردوں کے سامنے جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو یہ تین احادیث آپ نے سماعت فرمائیں۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا نا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور تم وہ اسلام سے پہلا جو جاہلیت کا دور تھا اس دور کی طرح بے پردہ اور بناؤ سنگار کر کے اپنے آپ کو نمایاں کر کے باہر نہ نکلا کرو۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ تبرج الجاہلیت الاولی۔ کیا لفظ ہے؟ تبرج جاہلیت الاولی، یعنی وہ جاہلیت اولا، اسلام سے پہلے کا وہ جو بناؤ سنگار اور وہ جو یعنی وہ انداز تھا، وہ طرز زندگی، وہ نہیں تم نے اپنانا۔ اب ذرا غور سے ایک بات سمجھنے والی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ وہ جاہلیت والا تبرج تم نے اختیار نہیں کرنا، وہ جاہلیت والا تبرج بلا کیا چیز ہے؟ مفسرین نے یہ وضاحت کی ہے کہ اگر 5 چیزیں کسی عورت میں پائی جاتی ہیں تو گویا کہ وہ 5 چیزیں جو ہیں وہ تبرج الجاہلیت الاولی ہیں۔ اگر ہم ذرا بات کو غور سے سن لیں اور وہ 5 چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو میرے بھائیوں بات بہت حد تک سمجھ آ جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ عورت اپنے جسم کے جو محاسن ہیں، اپنے جسم کے اعضاء، وہ غیر مردوں کے سامنے نمایاں نہ کرے، ان کی نمائش نہ کرے۔ اب مثال کے طور پر، بھائی توجہ سے بات سن رہے ہیں نا، ایک عورت اگر وہ اجنبی مردوں کے سامنے جاتی ہے اور اس کا چہرہ کھلا ہے، چہرہ ننگا ہے، اور یہ چہرہ جو ہے یہ تو ٹائٹل آف باڈی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ٹائٹل آف
باڈی، یہ سارے جسم کا یہ پیش ورق ہے۔ تو اگر عورت اپنے جسم کا یعنی یہ حصہ اپنا چہرہ وہ ننگا کر کے وہ باہر جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے جسم کا ایک بڑا اہم حصہ جو ہے وہ غیر مردوں کو دکھا رہی ہے۔